غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے آج بھی مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں جاری رکھی۔ فوجیوں نے راجوری اور پونچھ اضلاع میں کارروائیوں کے دوران گھروں میں گھس کر لوگوں کو ہراساں کیا۔ قابض فوجیوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ آزادی پسند کارکنوں کے خلاف بھارتی فوج کے لیے مخبر کے طور پر کام کریں۔ انہوں نے مقامی لوگوں کو خبردار کیا کہ اگر انہوں نے فوجیوں کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا تو ان کا وہی حشر ہوگا جیسا کہ گزشتہ سال 22 دسمبر کو راجوری اور پونچھ کے جڑواں اضلاع میں 3 شہریوں کا ہوا تھا جنہیں بھارتی فوج نے دوران حراست شہید کر دیا تھا۔ قابض فوجیوں نے شوپیاں، کولگام اور پلوامہ اضلاع میں بھی کارروائیاں جاری رکھی۔ جدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے جنرل سیکریٹریٹ نے ایک بیان میں ایک بار پھر عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے تنازع کشمیر کو حل کرے۔ جنرل سیکریٹریٹ نے کشمیری عوام کے ناقابل تنسیق حق خودارادیت اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کشمیر کے حتمی حل کے لیے OIC کی حمایت کا اعادہ کیا۔ کشمیریوں، پاکستانیوں اور ان کے حامیوں نے عالمی برادری کی توجہ مسئلہ کشمیر کے فوری حل کی جانب مبذول کرانے کے لیے یورپی یونین اور برطانیہ بھر میں مختلف پروگراموں اور تقریبات کا اہتمام کیا۔ تحریک کشمیر کے زیر اہتمام اسپین، اٹلی اور برطانیہ میں برمنگھم اور لندن میں ریلیاں اور کانفرنسیں منعقد کی گئی۔ اس موقع پہ مقررین نے خبردار کیا کہ دیرینہ تنازع کشمیر کے حل میں مزید تاخیر جنوبی ایشیا کے خطے میں جوہری تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ ادھر ممتاز آزادی پسند کارکن سجاد احمد کنو کو ان کی برسی کے موقع پہ زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ بھارتی فوجیوں نے سجاد کنو کو 8 جنوری 1996 کو اسلام آباد قصبے میں شہید کر دیا تھا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی رہنما فریدہ بہنجی نے سجاد کنو اور دیگر کشمیری شہداء کی قربانیوں کو اجاگر کرتے ہوئے شہداء کے مشن کو بھارت سے مکمل آزادی تک جاری رکھنے کے کشمیریوں کے عزم کا اعادہ کیا۔ بھارت میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی زیر قیادت ہندوتوا حکومت 22 جنوری کو ایودھیا میں شہید کی گئی بابری مسجد کے مقام پر تعمیر کیے گئے رام مندر میں مورتی نصب کرے گی۔ تقریب کا افتتاح بھارتی وزیراعظم نریندر مودی خود کریں گے۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے بھارتی شہریوں سے بھی اس تقریب میں شرکت کی اپیل کی۔ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما سیتارام یچوری نے دعوت نامے کو مسترد کرتے ہوئے مودی پر تنقید کی کہ انہوں نے بابری مسجد کے مقام پر بنائے گئے مندر میں مورتی نصب کرنے کی نام نہاد افتتاحی تقریب کا اہتمام کر کے کروڑوں بھارتی مسلمانوں کے جذبات کو بلا دیا ہے۔ یہ مندر بابری مسجد کے مقام پر تعمیر کیا گیا ہے جسے ہندو انتہا پسندوں نے 6 دسمبر 1992 کو شہید کیا تھا۔